یہ قرآن نہ ہو، قرآن دوسرا لے آ یا اسی کو بدل دے، جو ان کے مزاج کے خلاف باتیں تھیں اسی کو بدل دے۔ آج بھی بالکل یہی ذہن ہے، وہ کہتے تھے قرآن اور لے آ، اور آج کے غالی کیا کہتے ہیں، یہ ایتیں نہ پڑھو اور آیات پڑھو، اور آج کا مداحن بھی یہی کہتے ہیں یہ آیات نہ پڑھو، کیونکہ آج اخلاق کی اقدار لوگوں نے خود بنا دی، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ ہر جاہل سے جاہل آدمی وہ مذہبی رہنما بن گیا، جو جہل مرکب تھا، وہ نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے قریب جاؤ تو امام رازی بھی وہی بنا ہوا ہے اور امام ابن تیمیہ بھی وہی بنا ہوا ہے، پتہ شتہ کسی چیز کا بھی نہیں۔ مشرکین وہ کہتے قرآن اور لاؤ یا اس کو بدلو، اور آج کہتے ہیں یہ آیات نہ پڑھو یا سختی نہ ہو جائے۔ سختی اور نرمی کا معیار کیا ہے یہ خود ان کو بھی پتہ نہیں ہے، سختی کیا ہے نرمی کیا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ نرمی ہے دانت نکالنا، کسی کے سامنے دانت نکالو، اس کو وہ سمجھتے ہیں اخلاق کے، حالانکہ پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہر چیز کا ایک مقام ہے، اگر وہ مقام نہ سمجھا جائے تو بہت ساری احادیث اور آیات کا تعارض نظر آئے گا بظاہر۔ ایک ہے مقام دعوت، مقام دعوت میں قرآن مقدس کا سبق یہ ہے کہ دعوت دلائل کے ساتھ ہو، سنجیدگی کے ساتھ ہو، ہمدردی کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ سب ارکان دعوت ہیں، اخلاص بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، اور دلائل بھی ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا کیا معنی؟ بالدلیل المحکم بالبرہان الساطع، مضبوط دلائل کے ساتھ دعوت دو۔ تو مقام دعوت اور ہے، ایک ہے مقام تحریض اور مقام تردید۔ مقام تحریض اور تردید میں نرمی اس مقام کے خلاف ہے، مقام تحریض میں اور مقام تردید میں۔ اب ایک آدمی میدان میں ہے، دشمن سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے اور یہ اس کو ماتھے پہ بوسہ دینے کے چکر میں ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ کہتا ہے میں بوسہ دوں گا کیونکہ میں تو اخلاق والا ہوں۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ تو مقام تحریض میں اور مقام تردید میں لتریشن ضروری ہے اور اپریشن ضروری ہے۔ اگر اپریشن اور لتریشن نہ ہو تو وہ مقام تحریض یا مقام تردید ہے ہی نہیں۔ اور تیسرا مقام مناظرہ ہے، اس کے اپنے اصول ہیں کہ مناظرہ میں کیا کرنا ہے۔ تو اس مناظرہ میں
تو وہ بھی ایک میدان جنگ ہے، اس کے اپنے اصول ہیں. وہاں پر خوشبو عطر مسواک نہیں چلتے اور پیارے پیارے بھائیوں نہیں چلتا، وہاں پر کچھ اور چیز چلتی ہے. تو ہر چیز کا ایک مقام ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے اندر بھی ایسے جاہل طبقہ پیدا ہو گیا جس کو مقام دعوت کا علم بھی نہیں، مقام تحریض کا علم بھی نہیں، اور مناظرہ تو ویسے ہی کوسوں دور ہے، نہ کام کے نہ کاج کے دشمن ہیں اناج کے، وہ تو ان کے بس کی بات ہی نہیں. تو اب آپ کو قرآن مقدس میں سب رنگ نظر آئیں گے. مقام دعوت جدا ہوگا، مقام تحریف اور تردید جدا ہوگا. اب یہ قرآن ہی ہے جس نے یہودی مولویوں کو، علماء سو کو گدھا کہا ہے، کمثل الحمار، گدھا کہا ہے. اب جب ہم یہ ایتے پڑھتے ہیں تو مولویوں کو بخار شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں او جی یہ تو اخلاق کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بھئی تیرا اخلاق قرآن سے اوپر ہے. قرآن نے جو اخلاق دیا اس اخلاق سے تو 4 قدم آگے ہے. یعنی ماحول دیکھو، یہ نری جہالت کی پیداوار ہے. اب علماء یہود کو قرآن نے کمثل الحمار یحمل اسفارا یہ کہا ہے، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نرے گدھے ہیں. اور ہر بنتی کو قرآن کہتے ہیں مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے والی مثال ہے. اب یہ جو دل کے بھی کالے، اوپر نیچے سب کلواہٹ، وہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مثلہ کمثل کا کتا نہیں کہنا چاہیے، کتا نہیں کہنا چاہیے. اب نہیں کہنا چاہیے تو قرآن پاک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پیارے پیارے کتے. مثلہ کمثل الکلب، عجیب بات ہے. یہ وہی قرآن ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا مقام دعوت اور مقام تحریض و تردید کا فرق کرنا چاہیے. اگر یہ فرق ملحوظ ہو تو پھر کوئی تعارض نہیں آئے گا، اور سب آیات احادیث اپنے مقام پر منطبق ہوں گی. صرف یہ ہے کہ ہر چیز کا مقام دیکھنا چاہیے. اور آج کے دور کی خصوصاً خطیبوں میں سب سے بڑی جہالت، بنتے ہیں مصلح لیکن ہیں بالکل جاہل، پتہ شتہ کچھ بھی نہیں، مداہن اور جاہل، جن میں توحید و سنت کی غیرت ہی نہیں. اور توحید و سنت کا نام بھی لیں گے تو صرف تجارت کے لیے ہونے کو نام، جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. تو یہ صرف دین کے تاجر ہیں، پتہ نہیں. اب ان سے کوئی پوچھے کیا معنی کرو گے، یا قل یا ایھا الکافرون، اس کا کیا معنی کرو گے؟ پیارے پیارے کافروں. یا ایھا الکافرون، یہ بائیکاٹ کا مقام ہے، برات کا مقام ہے، یہاں نرمی نہیں ہے. اسی طرح تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کی زنانی کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے. تم تو کہتے ہو نا کسی مشرک کا نام نہیں لینا چاہیے، فلاں نہیں لینا چاہیے، آپ اس کی زنانی کا نام بھی لیا ہے. وَامْرَأَتُهُ، یہ لوگ ہیں جو جاہل بالقرآن ہیں.
ان کو کسی مقام کا علم بھی نہیں، اور درس کس کا دیتے ہیں؟ اخلاق کا درس دیتے ہیں، آداب کا اور تادیب کا، تو خود پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتقل امت ہے، پوری امت میں سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے ولی، تو مقام حدیبیہ میں جب مشرکین کے سفیر آ رہے تھے، ایک سفیر نے آ کر کہہ دیا کہ یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ دور دراز کے لوگ ہیں، یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، آپ نے اپنی قوم کے ساتھ لڑائی کی ہے، یہ تو آپ کی قوم کے آدمی نہیں ہیں، یہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ صدیق اکبر ساتھ بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کیا جملہ کہا؟ سس بازار اللہ۔ اس نے کہا جاؤ، تو کون ہے؟ حالانکہ وہ سفیر تھا، جا اپنے لات بت کی شرمگاہ کو چاٹو۔ یہ بھی میں پردے والا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ صحیح سریکی جب پشتوں میں ترجمہ کیا جائے، سس بازار اللہ، جا لات بت کی فرج کو چاٹو، شرمگاہ کو چاٹو۔ تم کون ہوتے ہو؟ ہم جان دے سکتے ہیں، پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اب ان خطیبوں کے ہاتھ چڑھ جائے یہ جملہ، شکر ہے کہ یہ جاہل ہوتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر یہ جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان جاہل واعظین کے ہاتھ چڑھ جائے تو پتہ نہیں حضرت صدیق پہ کتنے فتوے لگائیں گے، توبہ توبہ اخلاق کے خلاف ہے، فلاں چیز اخلاق کے خلاف ہے۔ تو اس لیے آپ پورا قرآن پڑھ لیں، حدیث، آثار صحابہ، اخلاق یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا مقام دیا جائے۔ مقام دعوت اس کا اور مقامی، جہاں اخلاق کے تقاضے اور ہیں، مقامی تحریض میں اخلاق کے تقاضے اور ہیں، میدان جنگ میں اخلاق کے تقاضے اور ہیں، میدان مناظرہ میں اخلاق کے تقاضے اور ہیں۔ تو ہر مقام کے مطابق اخلاق کہتی اس کو ہیں کہ شریعت اور قرآن کے مطابق عمل ہو، جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی ہو، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی ہو۔ صحابہ کرام کے سب سے بڑا وصف کیا آیا؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر رحماء بینہم، یہ اخلاق ہے، کفار پہ سختی کرنا۔ اب ان کے معیار بھی بدل گئے، جی اہل بدعت کا احترام کریں، بدعتیوں کا احترام کریں، یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ ایک جاہل حوالہ دے رہا تھا کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے، انہوں نے احمد رضا کو مولوی لکھا ہوا تھا تو انہوں نے لکھوایا مولانا۔ واہ واہ! سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تقریریں نہیں سنی؟ وہ تو کیسے موجود ہیں کہ وہ کس طرح مشرکین اور مبتدئین کا آپریشن کرتی ہیں، ان کی تو کیسے موجود ہے۔ وہ تو ابو جہل کا ٹبر کہتی ہیں، ٹبر، ابو جہل کا ٹبر، رضا خانی، فلانے۔ اب یہ کس میں آیا جی؟
اور فلانے رسالے میں ہے، راوی کون ہے؟ جس طرح خطیب کا حسب و نسب معلوم نہیں، راوی کا بھی معلوم نہیں، راوی کون ہے؟ رسالے میں آ گیا۔ یعنی جہالت کی انتہائی، ایسے ایسے جاہل لوگ امت کے مقتدا بن گئے۔ کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ اہل بدعت کو کیا کہو؟ مولانا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! اہل بدعت کو کہو مولانا، ان کا کرو اکرام۔ اور شرعی مسئلے کا پتہ ہی نہیں کہ شریعت نے مقام التباس پر، مقام اشتباہ پر، ایک ہے میں نے کہا ہر مقام کا لحاظ کیا جائے گا، مقام التباس و اشتباہ پر اہل بدعت کی توہین کرنا سب سے اونچی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ لیکن مقام نہ سمجھنے کی وجہ سے جی فلانا رسالے میں آ گیا۔ ایک جاہل پڑھ رہا تھا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، لیکن مانا خود بھی نہ اب آتا ہے نہ پھر میں آئے گا۔ آیت کا پتہ ہی نہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور حضرت صاحب کیا ہانک رہے ہیں۔ یعنی اتنے جاہل بالقرآن، پتہ ہی نہیں، کوئی نہ کوئی آیت پڑھیں گے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، لیکن کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ نرمی کرو، پیار کرو، وہ سے دو، واغلظ۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کا کیا معنی ہوگا بھائی؟ بھائی وہ تمہارے اندر بہت پیار پائیں۔ یہ سب قرآن ہے، سنت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز کا مقام جدا ہے، مقام دعوت اور ہے، آپ بھی اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ مقام دعوت میں چھترول شروع کر دیں، مقام دعوت اور ہے، مقام تحریض اور تردید اور ہے۔ مقام تحریض و تردید میں ہمدردی نہیں ہوتی، وہاں رگڑا ہوتا ہے۔ ہمدردی مقام دعوت بھی، میدان جنگ، میدان مناظرہ، یہ اور ہے۔ اس میں یہ جو ہر جگہ پہ اخلاق تو اخلاق کا معنی نہیں سمجھا گیا، اسی لیے کہتے ہیں اخلاق جہاد کے خلاف ہے۔ یہ بھی جہالت ہے۔ مشرک کو اس کی گردن اتارنا یہ اخلاق ہے۔ اب وہ مقام بدل گیا، وہ میدان جہاد ہے، وہاں فقتلوا المشرکین قاتلوا ائمۃ الکفر۔ اور اگر آج کل کے یہ محقق جہل مرکب، یہ شکر ہے اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، نہیں تو یہ تو کہتے بھئی جہاد کے دوران بھی مشرکین کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہیے۔ تو ہر چیز کا مقام الگ ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ